سال میرا نبی طواف کے لیے گیا تو نبی کی یہ سنت کسی سے ادا نہیں ہوئی. اس سنت کے لیے خدا نے جسے چنا اس کا نام حبیب الرحمان ہے. نعرہ تکبیر. اس کا نام حبیب الرحمان ہے جسے چنا گیا. 1 سال روکا گیا, لوٹ آیا نبی کی طرح. دوسرے سال گئے کعبے میں اپنے آقا مولا کی طرح. گویا سنت مصطفیٰ جو تاریخ کے پنوں میں دبی ہوئی تھی اسے طیبہ کی دھرتی پر دوبارہ لہرانے والے کا نام مجاہد ملت. ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی گئی. دنیا سمجھ گئی یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک کہتے تھے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہاں پر میں اپنے دانشوروں سے, بدھ جیویوں سے, تاریخ پر نظر رکھنے والوں سے, اتہاس کاروں سے, انٹلیکچوئل سوسائٹی سے, ویل ایکیڈمک پرسنالٹیز سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ محمد کے بعد علی کیوں؟ محمد کے بعد علی کا درجہ ہی نہیں. درجہ ہے صدیق اکبر کا, درجہ ہے فاروق اعظم کا, درجہ ہے عثمان غنی کا. ابھی اگر کہنا تھا جس کا نام محمد یا موسیٰ ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں تو سمجھ نہیں آتا. کیونکہ بعض کے نزدیک رسول کے بعد درجہ اگر انبیاء میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا, یا بعض کے نزدیک رسول پاک کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کا. تو ویسے کہہ دیتا جس کا نام محمد, موسیٰ, ابراہیم کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ محمد کے بعد علی کیوں؟ نبی آنا چاہیے. بولے ایسا ہے انبیاء کی جماعت میں سے ایک نبی لے لیا کہ جب انہیں کوئی اختیار نہیں تو اور کسی نبی کو کیا, اور امت میں سے بھی ایک لے لیا تاکہ نبی کی جماعت کی بھی نمائندگی ہو جائے کہ جس کا نام محمد یہ نبی کی جماعت کی نمائندگی ہوگی. اب ایک امت میں سے لے لیا جائے تو میں نے کہا جب امت میں سے لینا تھا تو صدیق کو کیوں نہیں لیا کہ جس کا نام محمد یا صدیق ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. جس کا نام محمد یا عمر ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. یہ علی کیوں؟ علی نہ درجے میں محمد کے بعد ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. سارے نبیوں کے بعد نوے بنی آدم میں افضل ابو بکر صدیق. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نام لینا تھا تو ابو بکر صدیق کا لینا تھا کہ جس کا نام ہم سمجھ جاتے یار جب افضل الامہ صدیق اکبر ہی کو کوئی اختیار نہیں تو بقیہ کو کیا ہوگا. ہمیں کسی ٹاپ کلاس کو لینا تھا یہ چوتھے درجے کا خلافت راشدہ کی روشنی میں چوتھے نمبر کے خلیفہ. تو اللہ ہی بہتر جانے کا نمبر پر کون ہے, لیکن تفضیل الشیخین پر تو ہمارا اجماع ہے. صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے افضل ہونے پہ تو نبی کے بعد ان میں سے کسی کا نام ہوتا ضروری تھا کہ نہیں. یہ محمد کے بعد علی کیوں؟ توجہ چاہوں گا علماء کی. اس جملے میں یہودیوں کا درد چھپا ہوا ہے. توجہ چاہوں گا. یہ دلی کا مولوی نجد کے مولوی سے متاثر, نجد کا مولوی یہودیوں کی کمائی پر ٹکنے والی جماعت, ان میں یہودیوں کی محبت ہے. اگر یقین نہ آئے تو اسرائیل سے پوچھ, تو نے حملہ کیا لبنان پہ, تو نے حملہ کیا مصر پہ, تو نے حملہ کیا جارڈن پہ, تو نے حملہ کیا سیریا پہ, عراق کی زمین تجھ سے ملتی نہیں پھر بھی تو نے حملہ کیا عراق پہ. سعودیہ پہ کیوں نہیں حملہ کرتا؟ کعبہ سیریا میں نہیں ہے, سعودیہ میں ہے. مدینہ بغداد میں نہیں ہے, سعودیہ میں ہے. اصل اسلام جہاں ہے وہاں یہودیوں کا حملہ ہی نہیں. تو یہودیوں کی نظر سے دیکھو تب سعودی سمجھ میں آئیں گے. ابھی کل کے اخبار میں تھا
کہ سعودیہ کو اسلحہ دینے سے اسرائیل مضبوط ہوگا. امریکہ سودا کر رہا ہے سعودیہ سے کہ اسرائیل مضبوط ہوگا. ابے جب دنیا میں اسرائیل نہیں تھا پوری دنیا میں آتنکواد بھی نہیں تھا. جب اسرائیل کا جنم ہوا تو آتنکواد کا جنم ہوا. تو آتنکوادی بغداد اور اجمیر سے نہیں بنتا، تیل ابیب سے بنتا ہے، جس کا نام محمد علی ہے.